لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام خیر کا مذہب ہے. دنیا میں خیر کے پھیلانے کے لیے اسلام آیا اور خیر کو آگے بڑھانا بھی چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو خیر کی طرف آگے بڑھنے کی رغبت دلائی ہے. انسان کی فطرت میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. جس چیز کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے یا جس چیز کو وہ اپنے نزدیک اچھا سمجھتا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے. اگر مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اسی انسانی فطرت اور اسی انسانی جذبے کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ جنت کے راستے کی طرف آگے بڑھو، خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھو. ایسے لوگوں کی تعریف کی. چنانچہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہا کہ جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. یعنی جنت کے اعمال اور اللہ کی رحمت کی طرف شوق دلا کر اللہ نے کہا کہ ایسے کاموں کی طرف رغبت کرو. اسی طرح سے سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور پھر آخر میں کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مقابلہ کرنے والوں کو ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی جنت میں کس کا مقام اونچا ہو جائے، جنت میں کس کو نعمت زیادہ ملے، اس میں مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے لیے آدمی کے اندر ایک تو شریعت کی باتوں پر اس کو 100% یقین رہنا چاہیے اور دوسرے آخرت سے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، آخرت کا شوق ہونا چاہیے اور آخرت پیش نظر ہونی چاہیے. تب آدمی آخرت کے اعمال کی طرف آگے بڑھتا ہے اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان اپنی صلاحیت کو آخرت کی طرف نہیں موڑتا ہے تو پھر یہ جذبہ دنیاوی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا تھا وہاں کا مال وصول کرنے کے لیے. جب وہ آئے تو فجر کی نماز کا وقت تھا. صحابہ کو خبر ملی تو جیسے ہی فجر کی نماز ہو گئی تو صحابہ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے لگے اور مسکرانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ قافلہ آ چکا ہے اور لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کو اجازت تو دے دی لیکن کہا کہ خدا کی قسم للفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر و فاقے کا کوئی خوف نہیں ہے، ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. لیکن مجھے خوف ہے کہ دنیا تم پر ایسے پھیلا دی جائے جیسے پچھلی قوموں پر پھیلا دی گئی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ یہ امت فخر و فاقے میں مرے گی، تنگ دستی میں مرے گی، نہیں، بلکہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، اس کا مجھے ڈر ہے. جب دنیا پھیل جائے گی، دنیا کی وسعت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی، دولت بڑھ جائے گی تو فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی اس میں
دنیا کی چیزوں میں ایسے ہی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو جیسے پچھلی قوموں نے مقابلہ کیا تھا. فَأَهْلَكَتْكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے اس دنیا نے اور دنیا کی دن و دولت نے پچھلی قوموں کو برباد کر دیا تھا، ویسے تم کو بھی برباد کر دے گی، یہ مجھے خوف ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب دنیا بڑھے گی، دولت بڑھ جائے گی، پھر لوگوں کی صلاحیت دنیا کے حصول میں لگ جائے گی، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، دوڑ لگائیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر اسی میں امت برباد ہو جائے گی. کہا کہ اس کا مجھے خوف ہے. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی صلاحیت آخرت کی طرف نہیں مڑتی ہے تو پھر دنیا کی طرف مڑ جاتی ہے اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار آخرت کی چیزوں کا شوق دلایا، آخرت کی نعمتوں کو یاد دلایا اور دنیا کی حقارت بیان کی کہ قل متاع الدنیا قلیل، کا یہ دنیا کی لذت، دنیا کی راحت بالکل معمولی سے ہے. والآخرت خیر ما ابقا، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. بلکہ کہا متاع الدنیا قلیل، دنیا کی دن و دولت بالکل معمولی سی ہے، بالکل کم ہے، کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، تاکہ آخرت کا شوق بڑھ جائے. صحابہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی. صحابہ نے قرآن کے نزول کا زمانہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے سارے اتار چڑھاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے دل میں آخرت کی محبت بس گئی، جنت کا شوق بس گیا. تو اللہ کی باتوں پر یقین کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، شریعت کی چیزوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، دین کے لیے مقابلہ کرنا یہ ان کا شوق بن گیا. تو ہمیں صحابہ کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، کچھ واقعات خطبے میں ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی جائے گی. پہلی چیز، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا شوق. ابھی حکم جیسے نازل ہوا فوراً عمل کیا. صحابہ اس معاملے میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو تم خرچ نہ کر لو. یہ آیت اتری کہ اللہ کے ہاں نیکی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو تو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے بیروحہ، کہا کہ میرے تمام باغوں میں یہ باغ مجھے پسند ہے، اور اللہ نے کہا کہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے، تو میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اب جہاں چاہے اس کو خرچ کر دیجیے. ایک حکم سنا، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار، اپنی پراپرٹی اس کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. ایسی دوسرا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں شراب پلا رہا تھا لوگوں کو. اس وقت تک شراب کی حرمت آئی نہیں تھی، شراب حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. اسی وقت حضرت ابو طلحہ جن کے گھر میں میں تھا وہ آئے اور کہا کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آ چکا. تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ساری شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دو. قیمتی شراب تھی، لیکن جیسے ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب، ان ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں. شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ شراب ناپاک ہے، تو فوراً جتنی بھی شراب تھی ان ساری شراب کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیا، نالیوں میں انڈیل دیا صحابہ نے. یہ عمل کرنے کا جذبہ. اسی طرح سے ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جائیے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، دروازے کے پاس تھے، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا آپ آگے آئیے. یعنی اللہ کے رسول کی بات کے ماننے کا جذبہ. کہا بیٹھ جائیے، دوسروں سے کہہ رہے تھے، انہوں نے سنا تو باہر بھی بیٹھ گئے. ایسے ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی. اللہ کے رسول نے اس کو نکالا اور کہا کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی انگلیوں میں آگ کا گولا ڈال دیتے ہیں، اور اس انگوٹھی کو وہیں رکھ دیا. اللہ کے رسول چلے گئے. اب صحابہ نے اس صحابی سے کہا جن کی وہ انگوٹھی تھی کہ اللہ کے رسول تو چلے گیا، وہ انگوٹھی تو لے جاؤ تم. کہا کہ نہیں، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی اٹھا نہیں سکتا. سونے کی انگوٹھی انہوں نے پھینک دی. یہ جذبہ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا. ابھی کہا بھی عمل کر دیا. یہ ہے سابقون السابقون، خیر کی طرف آگے بڑھنے والے. ان کی قرآن نے تعریف کی ہے، پہلے درجے کے لوگوں میں ان کو قرآن نے شمار کیا ہے. اولئک المقربون کا خیر کے اعمال میں آگے بڑھنے والے، جلدی کرنے والے، یہ اللہ کے یہاں سب سے قربت رکھنے والے ہیں، اللہ کے یہاں سب سے قریب رہنے والے لوگ ہیں. دوسری چیز مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ انسان کی فطرت ہے. انسان دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن جس کے سامنے آخرت کی نعمتیں ہوتی ہے، آخرت جس کے سامنے ہوتا ہے، آخرت کی حقیقت جس کے سامنے ہوتی ہے، وہ پھر ان سب چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، وہ آخرت کے سلسلے میں مقابلہ کرتا ہے. حدیث میں بہت سارے اس طرح کے بہت سارے قصے حدیث میں ملتے ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو جہاد کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی. اب صحابہ مال اپنا لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، آج میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں ان سے آگے بڑھوں گا. اور اپنے گھر کے مال کو آدھا آدھا حصہ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ عمر اپنے گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آدھا مال اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، سارا مال لے کر آئے اپنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ کیا چھوڑ آئے اپنے گھر میں؟ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، یعنی پورے گھر کو صاف کر کے لائے. تو حضرت عمر نے کہا ان کا مجھ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح ایک اور واقعہ بخاری شریف میں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر ایک مرتبہ رات میں گزر رہے تھے محلے سے، تو ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے، کافی دیر تک سنتے رہے، اتنی پسند آئی قرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن کریم کو تر و تازہ یعنی جیسے نازل ہوا ہے اسی انداز میں اگر سننا چاہتا ہے تو ابن مسعود کی قرات کو سنے. اللہ کے رسول کی تعریف سند دے دیا کہ اگر کوئی ایسی قرات سننا چاہتا ہے جیسے آسمان سے ابھی نازل ہوا ہو، تر و تازہ بالکل اسی طرح سے، تو ابن مسعود کی قرات کو سن لے. تو اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پیچھے کہی تھی، ان کے سامنے نہیں کہی تھی، باہر کہی. حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں نے سن لیا. اب صبح حضرت ابو بکر حضرت عمر جلدی گئے تاکہ میں پہلے ان کو خوشخبری سناؤں. ان کو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے خوشی کہا ایک خوشخبری سنانے کے لیے آؤ، ایک خوشخبری سنانے کے لیے آؤ. پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ پورا واقعہ بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ابو بکر نے پہلے ہی مجھے بتا دی، یعنی ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر نے یہ بات ان تک پہنچا. یعنی اتنے بڑے ہونے کے باوجود خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا یہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ قرآنی آیات کے ذریعے سے ہوا. اللہ نے جو ترغیب دی فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں مقابلہ کرو. تو دنیا کے لیے وہ مقابلہ نہیں کرتے تھے، خیر کے کاموں میں وہ مقابلہ کرتے تھے. بلکہ عورتوں تک میں جو جذبہ تھا ہم سوچ نہیں سکتے. ایک حدیث میں واقعہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں میں وعظ کیا اور ان سے کہا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. پھر اس کی وجہ بھی بتائی اور کہا کہ تم صدقہ زیادہ کرا کرو. اتنا سننا تھا. حضرت بلال وہاں چندہ وصول کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی, کوئی اپنی کنگن ڈال رہی ہے, کوئی اپنی کان کی چیزیں ڈال رہی ہے, کوئی اپنے گلے کا ہار ڈال رہی ہے, ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ کر رہی ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے کے لیے. صرف یہ جذبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, یہ جذبہ آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ خیر کے کاموں میں ہم مقابلہ کریں, آگے بڑھیں. اچھی صفات آئے گی تو اللہ کی طرف سے جو اچھے وعدے ہیں وہ وعدے بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے. آج افسوس یہی ہے کہ مسلمان آخرت کی چیزوں سے اور جو چیزیں قرآن میں ان کو, جن چیزوں کی قرآن میں ان کو ترغیب دی گئی ہے, ان چیزوں سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کو اپنا مطمع نظر, اپنا مقصود بنایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پیچھے ہے اور آخری دینی معاملات میں بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر اس پر آفتیں, مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. تو ان ایام میں ہمیں ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے, ان چیزوں کی مشق کرنی چاہیے اور خیر کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کر کے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا